السلام علیکم جی، میں ہوں حافظ سردار عمر فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حامد علی پوپک صاحب۔ السلام ہمیشہ علیکم سر۔ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح۔ وعلیکم السلام، اور تمام ہمارے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے اپنے گھروں میں شاد رہیں۔ خوش رہیں۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوش رہنے کا اصول کیا ہے؟ چلیں اسی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ خوش رہنے کا بڑا آسان سا اصول ہے۔ میچ ایک امید تھی کہ پاکستان جیتے گا، کم از کم ایک ٹینشن سے ایک خوشی مل جائے گی۔ ہم ہر طرح سے ڈوب گئے ہیں۔ یہی امید ہے، یہی جو وابستگی ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک انڈیویجول بن جائیں، خوش رہیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج ڈوب گیا، آپ کا ملک ڈوب رہا ہے، آپ کے پیٹرول پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ کا آٹا نہیں مل رہا، آپ کہہ رہے ہیں امیدیں بھی چھوڑ دیں تو کہاں جائیں؟ یار دیکھیں، امید کس چیز کا نام ہے؟ میں آج ایک افسانے سے شروع کرتا ہوں۔ امید جسے ہم ایک کہتے ہیں کہ میرا ریلیشن، تعلق، یہی ایک ہماری اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے نا امیدیں، ایسے ہی ہے۔ تو آج میں ایک افسانے سے سٹارٹ اس کا لیتا ہوں۔ افسانہ کچھ ایسے ہے، ایک بچہ چھوٹا اپنے باپ کا دامن پکڑتا ہے اور کہتا ہے، باجی کیا بات ہے، آج آپ بڑی جلدی شام میں مغرب کی نماز کے ٹائم میں گھر آ گئی، آج آپ کے دوست ہمیں نظر نہیں آتے۔ ابا جی بتاتے ہیں کہ بیٹا، جب مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے حکا بند کیا، تو وہ تیرا چاچا شمس نہیں تھا جو ڈیرے پہ آتا ہوتا تھا، تو میں نے حکا چھوڑ دیا، تو جو چاچا شمس آتا تھا وہ میرا دوست نہیں تھا، بیسیکلی تو چاچا شمس کہتا تھا، وہ حکے کا دوست تھا، وہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے وہ کیبل کٹوائی، وہ جو عبدالحق تیرا چاچا تھا اور میرا دوست تھا، وہ بیسیکلی خبریں سننے کا دوست تھا، کرنٹ افیئرس، حالات حاضرہ سے سننے کا شوق تھا۔ اس کے گھر پہ کیبل نہیں تھی، سہولیات نہیں تھی، تو وہ آتا تھا صرف اور صرف خبریں سننے کے لیے۔ تو میرا دوست نہیں تھا، وہ ٹی وی کا دوست تھا۔ پھر اس نے کہا، وہ جو ایک چچا تیرا انعام تھا، اس کے گھر میں دودھ نہیں تھا، تو ہماری جب گائے مر گئی اور بھینس نے دودھ دینا بند کر دیا، تو اس تیرے چاچے نے بھی آنا بند کر دیا، کیونکہ ڈیرے پہ چائے نہیں بنتی تھی۔ تو وہ جو تیرا چاچا تھا نا، جو میرا دوست کہتا تھا کہ میں تیرے ابے کا دوست ہوں، وہ تیرے ابے کا دوست نہیں تھا بیٹا، وہ چائے کا دوست تھا۔ تو آج وہ چائے کا دوست بھی، چائے ختم ہو گئی تو وہ چلا گیا۔ جو خبروں کا دوست تھا، ٹی وی چلا گیا، وہ چلا گیا۔ جو حکے کا دوست تھا، حکا چلا گیا، وہ چلا گیا، تو ڈیرا خالی ہو گیا۔ تو آگے ابا جی نے کہا، بیٹا جب یہ کاروباری رشتے، کاروباری تعلق، ان کو آپ دل میں جگہ دیتے ہو نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بالکل۔ ان سے آپ دل کے ناطے جوڑ دیتے ہو نا، دل میں جگہ دے دیتے ہو، تو چھوڑ کے انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب ان کا مطلب، ان کا مقصد ختم ہوتا ہے تو یہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ وہ کاروبار تو، وہ تعلق تو ختم ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں دل بھی بڑا دکھتا ہے، کیونکہ آپ انہیں دل میں بسا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقت امیدوں کا جو سلسلہ ہے نا، یہ اصل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی امیدیں وابستہ اسی سے ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔
بالکل ایسے ہی جس کے ساتھ کوئی افیلیشن آپ ایسوسیٹ کر لیتے ہو تو اسی سے امید باندھ لیتے ہو. بالکل ایسے ہی انسان دنیا میں نا اکیلا آیا تھا، نہ اس کے تن پہ کپڑا تھا، نہ اس کو کچھ پہچان تھی. وہ دنیا میں آ گیا، اللہ نے اس کو ماں باپ کی شکل میں ایک طرح کا کیئر ٹیکر دے دی کہ یہ اس کو پالیں گے. لیکن مجھے وہ بتائیں، ایسے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کی مائیں مر جاتی ہیں، باپ ان کا دنیا میں نہیں ہوتا، کیا وہ نہیں پالتے؟ بولتے ہیں کون پالتے؟ اللہ کی ذات پالتے لیکن اللہ نے تو اس کا ایک سلسلہ بنایا ہے نا ماں باپ کی شکل میں، بالکل ایسے ہی لیکن ان کا تو نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اسباب ہیں نا، یہ صرف اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ ہمیں ان اسباب پہ یقین زیادہ ہو جائے. بالکل ہم ساری کی ساری جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ اسباب ایک بت ہے، بالکل ہم ایسے ساری کی ساری ان اسباب کے ذمے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ہی ایسے ان سے امیدیں باندھ لیتے ہیں، ان سے ایک رشتہ قائم کر لیتے ہیں. جب وہ والا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو اللہ کی ذات وہاں پہ سامنے ظاہر ہوتی ہے. جب ہم اسباب سے، اسباب کیا ہیں لوگ؟ یہ سباب ہے، سباب ہے نا. یار مجھے 1,00,000 روپے چاہیے تو وہ فلاں بندہ ہے وہ دے گا، یا میں نے فلاں سے لینا وہ دے گا، یا فلاں سے امید ہے وہ دے گا. یہی ہے، بالکل امید تو بن گئی اسباب سے، بالکل ایسے کہ اللہ سے بن گئی. تو اس اسباب، یہ اسباب جو ہے نا یہ راستے کی رکاوٹ ہے. اب یہی امیدیں ہیں کہ اگر یہی امیدوں کو ہم یقین میں بدل کے اللہ کی طرف منسوب کر دیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں. اور وہ یقین کیا ہے؟ یقین ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر ایک حقیقت ہے، اور ہر انسان کا رزق اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، بالکل اور اس کو وہ مل کے رہتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے مقدر کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کو موت تلاش کرتی ہے، اور وہ اس کو پا لیتا ہے جیسے کہ اس کو موت پا لیتی ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں، جب آپ کے مقدر کا رزق، میرے مقدر کا رزق ہمارے گلے میں لٹک رہا ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کا گلا کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ سارے اسباب ہیں. ایسے ہی ہم ان اسباب پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اور ہم جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہم مانتے بھی ہیں، مگر وہ جو یقین تھا، جہاں یقین کرنا تھا، ہم وہاں بھی امید لگا بیٹھے ہیں جو کفر ہے، اور ہم امیدیں کہیں اور بھی لگا بیٹھے. آپ یہ دیکھیں نا، جب اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ کے رزق، آپ کے مقدر کا رزق آپ کو ملنا ہے، اب میرا اسباب کیا ہے؟ میرا سبب ہے دھوکہ، میرا سبب ہے جھوٹ، میرا سبب ہے فریب. یہ میرا سبب ہے نا. بالکل اب میں کہوں گا کہ میں بڑا چلاک تھا، میں نے حافظ صاحب سے 1,00,00,000 روپیہ یوں نکلوا لیا، ایسا ہی. بالکل اب میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھوں گا کہ اللہ نے یہ 1,00,00,000 روپیہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا. بالکل اگر میں یقین رکھ لوں تو کتنی آسانی ہو جائے، بالکل ایسے ہی کتنی آسانی ہو جائے کہ آپ کے لیے رزق حلال کمانا کتنا آسان ہو جائے کہ آپ اپنی ڈیوٹی تو کرو. ڈیوٹی کیا ہے؟ میں بھی ایک مزدور ہوں، آپ بھی ایک مزدور ہیں، ہم اللہ کی مزدوری کر رہے ہیں.
ہم روز گھر سے نکلتے ہیں ایسی ہے کس لیے؟ رزق کی تلاش میں، وجہ رزق تو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. ایسی ہے لیکن پھر اللہ نے اگر دو طرح کی اور تقدیر لکھ دی، تقدیر معلق اور تقدیر مقید. ایک ہماری تگ و دو پہ ہے، ایک ہماری تگ و دو پہ ہے، وہ پارٹ ہو گیا. ایک جو مل کے رہنا، دو. اب ان کو پازیٹیو یا نیگیٹو کرنا ہمارا کام ہے. بالکل ایسی ہے ہم نے پازیٹیو نیگیٹو کیا ہے؟ حلال حرام. ایسی ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ہم نے چل لیا تو یہ حلال ہو گیا. بالکل ایسی ہے اور اگر ہم نے اسباب کو جو تھا اولیت دے دی، اسباب پہ زیادہ جو کہہ لیں تکیہ کر لیا تو یہ حرام ہو گیا. بالکل ایسی ہے اور اسباب کون سے؟ وہ دنیاوی اسباب ہے. ایسی ہے ایک سبب یہ ہے کہ میں نے کچھ کام کیا، پلازا بنایا، سوسائٹی بنائی. اب میں سبب ڈھونڈتا ہوں، کوئی ڈیلر ڈھونڈتا ہوں، کوئی انویسٹر ڈھونڈتا ہوں، اس کو دیتا ہوں اور حلال طریقے سے. تو یہ بھی ایک سبب ہے، بالکل لیکن یہ پازیٹیو سبب ہے. اب ہمارا تکیہ کن چیزوں پہ؟ ہمارا تکیہ ہے نیگیٹو سبب پہ. بالکل ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ بہت تیز ہے، وہ تو بندے کو چلتے چلتے چار جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے لے جاتا ہے. بالکل ایسی ہے ایسا ہے؟ بالکل ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کی جو ابیلٹیز ہیں، نیگیٹو ابیلٹیز ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آج کے دور میں. ہم نے اپنی بہت ساری محفل میں دیکھا ہے کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے، جو آپ نے ایک پورا اسکیچ ڈرا کیا، وہ آج بھی ہے. آج بھی میں نے بہت ساری دوستیاں دیکھی ہیں، وہ صرف سگریٹ کی دوستی ہے. لوگ آتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں شام کو اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی نہیں. دوسرا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ بہتر سمجھنے لگے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو آج کل آپ ینگ جنریشن میں دیکھیں، اس کی پروفائل دیکھیں، اس کی آپ آئی ڈیز دیکھیں، اس نے شراب کی بوتل کے ساتھ بڑی فخریت طور پہ کیپشن لگایا ہوگا. اس نے حکا بار کے اس میں جا کے ایک زبردست قسم کا کیپشن لکھا ہوگا، میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے. یہ ہمارے اندر بلٹ ہو گیا ہے. پرائرٹیز چینج ہو گئی، بالکل ایسے ہی ہے. پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. ہم نے یہی دیکھے ایک انسان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار میری جو پی آر بنتی ہے نا پینے کی محفلوں میں، وہ کہیں نہیں بن سکتی. کیوں؟ پینے والے سارے کروڑپتی ہوتے ہیں، پینے والے سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کی ایک پرسیپشن بلڈ ہو چکا ہوا ہے کہ میری پی آر ان لوگوں سے بن جائے گی جو بڑے لوگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، پینے پلانے کی ایک فرینکنس بن جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس نے پھر سبب کے پیچھے لگ گیا. تو اگر یہی چیز وہ اللہ پہ باندھ لے، اللہ سے زیادہ پی آر ہے کسی؟ نہیں. اللہ کی تو تعریف ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان میں، بالکل ایسے اور میں جس طرف چاہوں موڑ دوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ سے یقین رکھنا. اچھا بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا ہے غلط محفل میں بیٹھے ہوں گے، سب کچھ کر لیں گے، اللہ پہ یقین نہیں ہے. اللہ سے امید ہے یار کرن دیو. فی الحال یار 30 سال عمر ہے ہماری، ہم نے کون سا مار جانا ہے. اچھا یہ مرنے کا کرائٹیریا بھی بنا لیے کہ 100 سال 200 سال میں مریں گے. کیا ایسا موت مجھے ایک بندہ، کوئی ایک بندہ اپنی زندگی کا آپ کی زندگی میں گزرا ہو، مجھے تو نظر نہیں آتا جس نے اپنے پلان میں اپنی موت بھی رکھی. نہیں کوئی بھی نہیں. 100 سال جی لو، ہاں 100 سال کے بعد کا ایک پلان ہے، ایسے ہی 200 سال کے بعد کا ایک پلان ہے، 300 سال کے بعد کا ایک پلان ہے. ایون 1000 سال کا پلان پوچھ لو اس سے، 1000 سال کا پلان بتا دے گا. اور اس کے بعد پھر ایک پلان ہوگا 1000 سال کے بعد بھی وہ نہیں کہے گا کہ یار 1000 سال کے بعد تو میں نے مر جانا. بالکل ایسے ہی. مرنے کا جو یقین ہے وہ ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی. مرنے کا ایک ہوتا ہے مرنا، ایک ہوتا ہے زندہ ہو کے مر جانا. ایسے ہی. مرنے کا یقین ختم ہو گیا. جس دن
انسان کے اندر یقین آ جاتا ہے نا مرنے کا، وہ ضرور مر جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ پریکٹیکلی مر جاتا ہے۔ کیسے مر جاتا ہے؟ جب اس کے اندر یہ یقین آ گیا نا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مر جانا ہے، اس کے بعد وہ علتیں چھوڑ دیتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد وہ تکیہ ان چیزوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے فلاں سے فلاں سبب سے فلاں سبب سے مجھے رزق ملے گا، فلاں سبب سے مجھے یہ چیز ملے گی، فلاں سبب سے یہ چیز ملے گی، تو وہ ساری کی ساری علتیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار زندگی، آپ نے خوشی کا نام پوچھا، بڑی سکون میں زندگی ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، ایسے ہی ہے۔ بہت ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، آپ ایک آئینہ بن جائیں، آپ ایک ٹرانسپیرنٹ آئینہ بن جائیں۔ چلیں اگر کسی کو اس کا چہرہ نہیں دکھانا، ریفلیکٹر جسے ہم کہتے ہیں یا آئینہ جسے کہتے ہیں، وہ نہ بنے، شیشہ بن جائے، ایسا ٹرانسپیرنٹ شیشہ بن جائے کہ جس کے آر پار دیکھ سکے، آپ کو تو لوگ دیکھ سکیں، آپ کے اندر اس کو اپنا آپ نظر نہ آئے، آپ اتنا سچ نہ بولیں کسی کے بارے میں کہ اس کو اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جائے آپ کی زبان میں۔ آپ اتنا سچ تو ضرور بولیں اپنے بارے میں کہ اس کو آپ کے اندر آپ کی شخصیت نظر آ جائے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا ٹینشن، یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یہ ڈر ختم ہو جائے گا کہ یار میں نے وہ جھوٹ فلاں سے بولا تھا، اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس سے کیا بولا تھا، اور اس سے کیا بولا تھا، اس کو کیا بات کہی تھی، وہ یاد رکھنی۔ مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی ٹینشن ہے بالکل ہماری اس سوسائٹی میں، کتنی بڑی یہ ٹینشن ہے کہ یار وہ والا بندہ جو تھا اس کے ساتھ میں نے کیا کہا تھا، اس کے ساتھ کیا کہا تھا، اور چھپاتے 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 کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جو کہی ہوتی ہے بات وہ دوسرے کو کہہ دیتے، دوسرے کو کہی ہوتی ہے پہلے کو کہہ دیتے، اور اس کے ساتھ اس کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ اور بھی بول چکے ہوتے ہیں۔ وہ تو ساتھ میں کمپلیمنٹری ہے نا۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ لیکن اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤ گے، جو آپ ہو وہ آپ دیکھو۔ ہمارے اندر نا پتہ کتنی بڑی منافقت ہے۔ میں گھر پہ جاتا ہوں تو جا کے کیجول ویئر میں آ جاتا، یار واٹ از دس کیجول ویئر؟ اٹ مینس کہ میں پرٹینڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے آ کے ایک اچھا ڈریس پہن کے، ایک اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے میں پرٹینڈ کرتا ہوں کہ یار میں یہ چیز ہوں، میں ایک امیر آدمی ہوں، ایسے ہی ہے۔ جبکہ میں اپنے ہی گھر پہ چلا جاؤں تو مجھے آپ ملنے آ جائے، مجھے پہچانے نا۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ کیوں ہے ہماری لائف میں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ لیکن ہماری لائف کی ضرورت بات کی ہوئی ہے۔ کیا اس چیز میں ہم اپنے آپ کو خود ڈیگریڈ نہیں کر رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے جو کرائٹیریا سیٹ ہو گئے ہیں نا، ہمارے اندر ایک احساسی کمتری آ چکا ہوا ہے۔ ہمیں ہماری جو نیشن ہے نا، یہ عرصہ دراز سے بڑا لمبا عرصہ ہے ہماری غلامی کا، ہم کبھی آزاد نہیں ہوئے۔ بالکل ایسے ہی۔ ذہنی طور پہ آج بھی ہم غلام ہیں۔ ہوتا کچھ ایسے ہے، ایک بڑی گاڑی والا آتا ہے، میں اسے لازمی امپریس ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس نے گاڑی لی کہاں سے، اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے اپنے رشتے داروں کی طرف کیا ہوا تھا، مجھے وہ کزن میرے بتانا شروع ہوئے، کزن لگتے ہیں دور پار کے، کہہ لیں سیکنڈ تھرڈ کزن، رشتہ بتانا شروع ہے کہ جی ہمارے گاؤں میں یا ہمارے ایریا میں نا وہ فلاں فیملی ہے، وہ بڑے فیمس ہے، اور یار ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یار اتنا پیسہ، ان کی اتنی پراپرٹی انہوں نے خریدی ہوئی ہے، اتنی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، تو آپ پراپرٹی کا کام کرتے، میں آپ کی ان کی ملاقات کرتا ہوں، تو اسلام آباد میں پراپرٹی میں انٹرسٹ ہے، وائی ناٹ یار، اور ایک اچھا ریسورس ملتا ہے۔ میں نے کہا ایسے بھائی کام کیا کرتے ہیں؟
میں نے کہا یار اس علاقے میں نا سب سے زیادہ منشیات ان کی بکتی ہے، اچھا اور وہ ان کو آئیڈیلائز کر رہا تھا. کس چیز میں آئیڈیلائز کر رہا تھا کہ ان کے پاس پیسہ بڑا ہے یار. بالکل ایسے ہی ہے. وہی ڈونٹ کیئر کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور اس کا سورس آف انکم کیا ہے، نہیں پوچھتے. ڈیم کیئر یار. بالکل ہمیں صرف اور صرف یہ چاہیے اس کے پاس گاڑی کتنی بڑی ہے، یہ رہتا کہاں، یہ پہنتا کیا، یہ کھاتا کیا. جی یہ تو ہمارے گھروں میں یہ کاؤنسلنگ شروع ہو گیا ہے. ہم نے وہ سب لوگوں کو دیکھا ہے. اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے قریب کے بچے نے ٹاپ کیا ہے، اس بچے کا باپ مثال دے گا وہ دیکھو چپڑاسی کی بچے نے ٹاپ کیا. نہیں یار وہ امیر کی کیوں مثال دیتا ہے؟ یہ تو میں کون آپ سا کو نا آپ کو ایک بڑی کھلی کھلی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ جو ہے نا ہمیں عادت ہو گئی ہوئی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، ہم نے کبھی قرآن اس طرح سے پڑھا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. قرآن کو ہم نے دین کو پڑھا ہوا ہے صرف ثواب کی نظر سے. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری جو بیس ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے الف پڑھو گے 10 نیکیاں، بالکل ایسے ہی ہے. لام پڑھو گے 10 10 نیکیاں، میم پڑھو گے 10 10 نیکیاں. نیکیاں، ایک دفعہ درود کریم پڑھو گے تو 20 گناہ بخشے جائیں گے، 20 درجے بلند ہوں گے، 20 نیکیاں لکھی جائیں گی. وہ اس طرح کا ایک کاؤنٹنگ میں لے گی ہم. یہ ہمارا کلچر بن گیا. ایسے ہی ہے. یہ بھی سارا بینک بیلنس پہ چلا گیا، ایسے ہی بالکل. کیونکہ جو زبان قوم سمجھ رہی ہوتی ہے نا، جو پریچر ہوتے ہیں نا وہ اسی زبان میں آ کے آپ کو سمجھاتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک چیز اس میں پوچھنے بڑے عرصے سے، دیکھیں اس چیز کو ہم سدھارنے کی کوشش کر سکتے تھے. ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا پاکستان میں باقاعدہ رسید پہ نیکیاں بیچنے والا بندہ پکڑا گیا. اچھا ہاں جی بندہ پکڑا گیا جو رسید پہ نیکیاں بیچتا تھا. 500 کی اتنی نیکیاں، 10,000 کی اتنی نیکیاں. ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ تو یہ نا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پریچر ہے نا بیسیکلی جو ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں وہ یوزلی اسی لینگویج میں بات کرتے ہیں جیسے قرآن کی لینگویج ہے. ایسے ہی بالکل. اب قرآن کے جو حروف مقطعات ہیں وہ کیا ہیں آج تک اس کے بارے میں بڑی ساری تھیوریز ہیں، لیکن ایکچوئل ایسا ہے کہ جب آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جو عرب تھے وہ بہت فہم و فراست والے اور بہت فصیح البیان تھے. ایسے ہی وہ ایسے الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال کیا کرتے تھے. بالکل. تو اللہ نے بھی ان کی لینگویج میں بات کی ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس کو نا ہمارے سمجھنا تھا، لیکن ہم اس کو لے گئے ہیں ٹوٹل کا ٹوٹل اس سے. اب ہم سارے تھے بینک بیلنس اور ان چیزوں میں جو ہماری دنیاوی معاملات اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں ان میں تھی کہ یار اب اس میں پریچرز نے ٹیچرز نے جو ٹرینرز تھے ان سب نے آ کے کہا کہ جی آپ یہ کرو اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں جسٹ ٹو انہینس دیئر attention, just to get their attentions. ایسے ہی. اب اس کے لیے انہوں نے ایک ویو فارم جو تھا وہ یوز کیا. اس کا جو بیڈ امپیکٹ کیا ہے کہ ہم سارے کا سارا جو دین ہے اس کو کانٹیکس میں لے گئے. ایسے ہی. جبکہ قرآن کو آپ اٹھائیں گے نا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں جگہ جگہ ہر چیپٹر جو اس چیز پہ ہے وہاں پہ لکھا ہوگا اور نیکیاں سوری اور اعمال تو لے جائیں گے. بالکل ایسے ہی. وہ سارا ویٹ بھی ہے. اچھا ہمیں کاؤنٹنگ پہ لگا کے اور دوسری دنیا کیا لے گی؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وہ یہ سرچ کر کے قرآن میں سے ایک تھیوری بنا کے آپ کو دے گی ہیں سورج ستاروں کے گرد گھومتا ہے ٹھیک ہے اور خاص ریڈار میں. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے 80 لگیاں پیچھے کاؤنٹنگ تھے. ہاں کاؤنٹنگ پہ اب نا قرآن نے تو آپ کو پورے کا پورا جینے کا ہنر سکھا دیا تھا. ایسے ہی. پورا جینے کا ہنر سکھا دیا تھا کہ کسی سے لینا دینا کیسے کرنا ہے، کسی کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے، کسی کے ساتھ اخلاق کا کیا معاملہ ہے، پورا سکھا دیا تھا. لیکن ہم تو لے کے سارا کاؤنٹنگ پہ.
ہم تو لے گئے کہ آپ نے قرآن اس میں رمضان میں کتنے ختم کیے، بالکل سال میں کتنے ختم کیے، ایسے ہی، ہم تو ان چیزوں میں لے گئے نا، بالکل ایسے ہی، جبکہ اسلام بالکل اس کے اگینسٹ تھا، بالکل بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ کیسی ہوگی؟ اللہ کی ذات، اللہ کے صرف ناموں ہی پہ آ جائیں تو رحمتوں کے انبار، محبتوں کے انبار، بڑائی کے انبار، اعلیٰ درجے کے انبار آپ کی ماں آپ سے پیار کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے، کتنا؟ ماں تو بہت پیار کرتی ہے نا، اب ماں کے پیار میں تو کون نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے 70 گنا جاتا تو وہ کتنا جب ہوگا؟ آپ کی ماں کو آگ میں پھینک دے، اگر آپ غلطی کرو، غلطی مطلب آج اشارہ توڑ دو، آپ بھی اس سے لڑ پڑو، آپ بھی اس سے مار پٹائی کر لو، کچھ بھی کر لو، کہ آپ کی ماں آپ کو آگ میں پھینک دے گی؟ نہیں، آپ اپنی ماں کے ساتھ کہا نہ مانو، وہ کا بدلی کر، آپ کی ماں آپ کو آگ میں پھینک دے گی؟ نہیں، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 کا جو ورڈ ہے یہ ان لمیٹیڈ کا ورڈ ہے، بالکل جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو آگ میں پھینک دے، نہیں، کون پھینکے گا؟ آپ کیا مال پھینکیں گے؟ اس کو قرآن کو پڑھے، دین کو پڑھے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اللہ کی ذات ہے کیسی اور اللہ کی ذات نے کیا کرنا ہے، یہاں تک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یقیناً میں تو نہیں بتا سکتا اللہ کی ذات نے کیا کرنا ہے، لیکن ایک آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک امیجینیشن آ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کی جو امیجینیشنس ہیں، اس کے جو کام ہے، یہ آپ کے ساتھ ایک ٹرمز ہیں، وہ کس طرح کے ہوں گے؟ ایسے ہی، اللہ کی ذات سب سے زیادہ منصف ہے، بالکل بے شک، جو مجھے نظر آتا ہے نا، جو میں نے پڑھا، جو میں نے سیکھا، جو میں نے اس میں نتیجہ، ہر ایک انسان کا اپنا مختلف ایسے ہی، نتیجہ ہوتا ہے، وہ ایک بڑا سادہ سا ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن جب ہم نے روز معاشر اس کے سامنے پیش ہونا، مجھے اور آپ کو با اختیار کر دینا، مجھے اور آپ کے اختیارات کو برابر کر دینا اور با اختیار کر دینا۔ آج آپ نے کسی سے 2 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ کسی سے لینا ہو اور وہ طاقتور ہو، آپ کو کتنا غصہ آتا ہے اس پہ؟ بہت، اگر آپ با اختیار ہو جائے اس سے کیسے لیں گے؟ جیسے دبوچ لیں گے، جو حل بنتا ہوا جیسے بھی ہو سکتا ہو، اور اس کے بعد بھی اس کے کچھ نہ کچھ سبق سکھائیں گے۔ جیسے ہی، اب میرے بھائی صرف اتنا قیامت کا فلسفہ ہے، سمجھ لیں اس کو، اتنا سا قیامت کا فلسفہ کہ اللہ نے اس کو امیجن کر لیں، آپ کو، مجھے، پوری بنی نوع انسانیت کو بااختیار کر دیا۔ اب اس منظر کو اپنے اندر سموئیں، ہر انسان بااختیار ہے، ایسے ہی، بالکل اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لے سکتا ہے، اتنا بااختیار ہے۔ کون بچ جائے گا جنت؟ کوئی کون بچے گا جہنم سے؟ نہیں بچے گا، کون دوسرے کو دھکا نہیں دے گا جہنم میں؟ ایسے ہی، بالکل کیا حقوق العباد والے جائیں گے یا حقوق اللہ والے جائیں گے؟ اللہ نے تو کہا، میں اس کی رحمت پہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ اللہ نے کہا کہ جاؤ، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرے معاملات معاف کیے، میں آدمیوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب اس کے انصاف کرنے والی جو صفت ہے وہ سامنے آئی،
بالکل ایسے ہی ہے، اس نے کہا میں تمہیں آج اس معاملے میں بھی آزاد کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کرتا، تم بااختیار ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ حساب کر لو. جسٹ امیجن اٹ، آپ کا میرا کہاں کہاں زیادتی کی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے، یہ تھا قرآن کا فلسفہ، بالکل ایسے ہی یہ تھا دین نبوی، یہ تھا سیلف کنوکشن. دین نبوی جو تھا نا، یہ سارے کا سارا سیلف کنوکشن پہ تھا. آپ نے اپنے آپ کو کنفائن کیا، اپنا محاسبہ کیا، کرنے کے بعد آپ چلے جائیں نا، آپ کو کس چیز کا کام ہے؟ نہیں ہے، سارے کا سارا تو ہے محاسبہ پہ. ایسے ہی ہے، میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں آپ سے؟ اس لیے کہ میں اپنا محاسبہ نہیں کرتا. بالکل میں کسی کے ساتھ دھوکہ کیوں کرتا ہوں؟ میں اپنا محاسبہ نہیں کرتا. تو جب میں اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دوں گا تو مجھے اس چیز سے قطعاً کوئی اب جو سروکار نہیں رہے گا. کون کیا کر، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس دن کے بعد نا افسر میری پریورٹی یہ ہو جائے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. میرے سے زیادتی تو نہیں ہوگی، بالکل میرے سے تو غلطی تو نہیں ہو رہی. ایسے ہی ہے، یار میں تو کسی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب نہیں ہو رہا. بالکل جب یہ پرائرٹی ہو جائے گی نا تو مجھے بتائیں، آپ کو تو اپنی پڑ جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے، پھر آپ کو کرکٹ کی کہاں رہے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے، پھر آپ کو اس چیز کی کہاں رہے گی کہ یار وہ تو ڈوب گیا. بالکل ایسے ہی ہے، اب یہ وائرل 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 کیا ہے؟ وائرل کس کو کہتے ہیں؟ آج یہ دور میں فحاشی وائرل، نہیں یار، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. وائرل ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مجھے وہ آیت نہیں یاد، ایک دوسرے کی کھوج بھی نہ رہو. پھر شاید حدیث بھی اس طرح کی ہے کہ مسلمان کی ٹو میں نہ رہے. ایسے ہی ہے، ہے ایسا؟ ایسے ہی بالکل، آپ سے قرآن ہے، آپ کو زیادہ یاد ہوگا. آج میری سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ مجھے کھوج لگانا ہے کو آپ کیسے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی، آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہے. بالکل آپ کی سب سے وائرل کون سی چیز ہے؟ پرائیویٹ لائف. بالکل ایسے ہی، کسی بندے کی پرائیویٹ لائف ہے، آپ اس کو اچھال دو، وائرل ہو جائے گی. کیوں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کون کیسا دکھتا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کون کپڑوں کے بغیر کیسا دکھتا ہے. ایسے ہی ہے، یار کیسا کو دکھتا ہوگا؟ اللہ نے لباس کو حسن بنایا، بالکل بغیر لباس کے کوئی کیسا دکھتا ہو. اللہ نے ستاری کی چادر اڑا دی ہمیں، بالکل اپنے ستار العیوب ہونے کی چادر سے ہمیں ڈھانپ دیا ہے. وہ بھی ایک لباس ہے نا. ایسے ہی بالکل، اگر آج وہ لباس اتر جائے تو مجھے بتائیں، آپ اس معاشرے میں کھڑے ہو سکو گے؟ میں اس معاشرے میں کھڑا ہو سکوں گا؟ بالکل ایسے ہی ہے، نہیں ہو سکتا، اور اسی چیز کو امیجن کر لیں روز معاشرے میں، بالکل ایسے ہی ہے، کہ جس دن علماء کو لکھتے ہیں نا، جو وہ شعر نہیں یاد، لکھتے ہیں کہ یا اللہ جہاں مرضی پھینکتے ہیں، جو مرضی حساب لے لیں، لیکن میرا حساب نہ میرے رسول میرے نبی کے سامنے نہ کرنا، ایسے ہی ہے، کیونکہ میں جتنا غلیظ ہوں، جتنا گندا ہوں، ان کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. جیسے امیجن کریں کہ کیسی ذات جس کا رونا سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی شخص رویا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو اپنی امت کے لیے روئی، اپنی اولاد کے لیے نہیں روئی، ایسے اپنی ہی، امت کے لیے روئی. بالکل ایسے ہی ہے،
کوئی شخص اتنا نہیں رویا کہ جتنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. ایسے ہی آپ میں جو کچھ آج کر رہے ہیں، ایک ایسا درد رکھنے والا شخص جس کے سامنے ہم روز محشر ایکسپوز ہو جائیں، ہماری تو شرمندگی ہمیں مار دے گی. بالکل ایسے ہی ایک ایسا نبی، ایسا غمگسار جو رو رو کے دعائیں کر رہا ہے کہ ان کو بخش دیں، اور ایسے ہی جن کے لیے کر رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دنیا کا کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو چھوڑ رہے ہیں، کسی کی ذاتی زندگی میں جان رہے ہیں. بالکل یہ ولاگ ہیں، کیوں اتنے زیادہ دیکھتے ہیں یار؟ وہ ڈکی بھائی وہ کیا کیسے رہتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے یار، اور وہ دکھا رہا ہے، ایسے ہی دوسرا دکھا رہا ہے، تیسرا دکھا رہا ہے. لیکن کیوں دکھا رہے؟ پبلک دیکھنا چاہتی، عوام دیکھنا چاہتی، عوام چاہتی ہے دیکھیں کہ یار یہ کیسے دکھتے ہیں، بالکل یار اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج بھی خاتون کی، میں کل بھی میڈیا میں دیکھ رہا تھا، پرسوں بھی شاید دیکھ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے کسی نے کہا، آفس میں شاید کسی نے کہا، اور کل میں نے دیکھا وہ خاتون ہے کوئی، وہ وائرل ہوئی آج کل اس کی کوئی مووی. اور یار رونا آتا ہے اس چیز پہ، تکلیف ہوتی ہے اس چیز پہ. ہر کامنٹ جو آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا آگے پڑھتے ہیں اس میں 80-90% جو لوگ ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. غلطی کر بیٹھی ہے واٹس ایور جو بھی ہے، میں آپ کتنی غلطیاں کرتے ہیں؟ ایسے ہی اگر میرا وائرل ہو جائے، آپ کا کچھ یہ لنک وائرل ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ اور اگر اللہ وائرل کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ ایسے ہی سب سے مشکل قانون اللہ نے بتا کیا بنایا؟ کسی کی عزت اچھالنے کے قانون پہ سب سے سخت سزا رکھی. سب سے سخت سزا اللہ نے کسی کی عزت اچھالنے پہ رکھی. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کسی کو قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہے. ایسے ہی مار دینا، کسی کو جان سے مار دینا، اس سے بڑا کیا ہے؟ اب ایک شخص ہے وہ جان سے کیا، اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی لیکن اس پہ بھی اللہ نے 2 گواہیاں رکھی. 2 گواہ لیا، مارنے والے کو پہچان دو، اس کا صفایا ہو جائے. بالکل پھر اگر ان میں سے ایک یا دونوں جھوٹ بولتے ہیں گواہی دینے والے تو ان کی سزا کیا ہے؟ پڑھیے کبھی، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی گواہی کبھی بھی قاضی اس کے بعد اگر وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو ان کی گواہی ان کی زندگی میں کبھی بھی قاضی قبول نہیں کرے، وہ مستند جھوٹے ہو جائیں گے. ان کی سزا جان سے مارنا نہیں، کوئی فزیکل جو کہنے نہیں ہے اس کی کوئی بھی سزا. اب اس کے اگینسٹ زنا یا کسی کی، میں سمجھتا ہوں عزت اچھالنا، اس کی کیا سزا رکھی؟ اس کے لیے پہلے کرائٹیریا کا رکھا ہے یہ سمجھنا کہ 4 گواہ کیسی حالت میں، کیسے گواہ؟ جو ایسی حالت میں دیکھے کہ جیسے کہ سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جاتا ہو ایسی دیکھے، اور 4 کا متفق ہونا ضروری ہے، اور 4 کا ہم بیان ہونا ضروری ہے. 4 میں سے اگر
ایک بھی ہم بیان نہیں ہوگا تو وہ جو جن پہ الزام لگا وہ بری ہو جائیں گے۔ اب ان کا معاملہ قاضی کرے گا کہ ان میں سے 3 جھوٹے ہیں یا 1 جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی سزا والا کیا ہے؟ زانی کے کتنے کوڑے؟ 80، ایسے ہی اور غلط جو گواہی دینے والے کے کتنے؟ ڈبل خیال میں کوئی یاد نہیں مجھے، 100 ہے یا 60۔ تو 100-60 کا مقصد نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کے لیے ایک فزیکل ساتھ میں ایک کہہ لیں کہ ٹارچر موجود ہے کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا۔ وہ جو جھوٹا اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹا مستند جھوٹا وہ ثابت ہو جائے گا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں اس کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے گا کہ تو نے کسی کی عزت اچھالی تھی۔ بالکل ایسے ہی اور ہمارے لیے کتنا آسان ہے، ہم 1 منٹ میں اچھال دیتے ہیں۔ ہم اچھال کیا دیتے ہیں، ہم 1 منٹ میں اسکینڈل بنا دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم کہتے ہیں یار وہ لڑکی لڑکا کٹے جائے، ضرور لڑکا بول جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی میں نا اختلاف ہونا اپنی جگہ پہ، خیر یہ نہ کریں تو اچھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، ایک شخص ہے جس سے گناہ ہو گیا، جیسا بھی ہو گیا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کا اور قانون کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم اس گناہ میں پراپر شامل ہو رہے ہیں، ہم کہیں گے جی ہمیں بھی لکھ دو، ہم دیکھ رہے ہیں گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، پھر شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنی قبر کو کتنا گندا کر رہے ہیں، ہم بس اس کے چسکے لی جا رہے ہیں۔ میں نا بہت زیادہ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے، کوئی میڈیا پہ یہ موویز اور ڈرامہ، یہ نہیں کہ میں کوئی ریلیجس نہیں ہوں، لیکن ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، دوسرا نا مجھے کوئی اتنا شوق بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی کیونکہ جب ہم ریئل لائف میں جاتے ہیں نا، پریکٹیکل لائف اور ایک اس طرح کی لائف، اس میں یار بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے۔ وہ کنٹراڈکشن کیا ہے؟ ہم نا اس بندے کو بہت برا جانتے ہیں، جب ہم نے کسی کو ایسا کمپلیمنٹ دینا ہو نا، یار تیرے ڈرامے نہیں ختم ہوتے، بالکل کیا کہتے ہیں، تیرے ڈرامے نہیں ختم، ایسے ہی ایسا کمپلیمنٹ دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم سخت نام پسند کرتے ہیں کہ تیرے ڈرامے نہیں ختم۔ بالکل اور جب ہم نے اس سے بھی بڑا ورڈ دینا ہو نا، ہم کہ یہ تو بہت بڑی فلم ہے، ایسے ہی بالکل رائٹ، بالکل ایسے ہی اور ہم 2 گھنٹے 1 گھنٹہ نکال کے ڈرامہ دیکھتے بالکل ہیں، اس کی بیسی کوئی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمیں بڑی دفعہ مجھے دوستوں نے ان چیزوں پہ بڑا کنوینس کرنے کی کوشش کی، دیکھیے ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے، سول سوسائٹی ہوتی ہے، جو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں، انہی میں سے یہ کردار نکلے ہوتے ہیں۔ میں اس سے تھوڑا سا اگینسٹ، میں کہتا ہوں ہم جو اس ٹائم میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، یہ ہم کریکٹر بلڈ کر رہے ہیں، پیٹ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی آنے والی جو نسل ہے نا، اپنی آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہیں ان کریکٹرز پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کی میری عمر میں نے نہیں سنا تھا اس بہو اور ساس کا بھی کوئی چکر ہوتا ہے، بہو اور سسر کا بھی کوئی چکر ہوتا ہے، بالکل ایسے میں ہی نہیں سنا۔ ایسے ہی آج آپ اپنی سونے میں جاتی مارو، آپ کو بڑے سارے واقعات ملتے ہیں، کیوں؟ اس پہ ڈراماز بن چکے ہیں، بن رہے ہیں، ریگولر بیسس پہ بن رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ سکھا رہے ہیں ہم ایک نئے کریکٹرز بلڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک نیا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ نے نا قرآن میں ایک بات پہ زور دیا ہے، کبھی بھی کھول کے دیکھیں یار، خدا را قرآن کو پڑھیں، خدا را قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ یہ میرا سب کو میسج ہے، مت سمجھے یار، ایک لائن سمجھے، 4 ورڈ سمجھے، 4 حرف سمجھے، لیکن سمجھے، سمجھ نہیں سکتے، پھر پڑھیں گے پھر سمجھیں، کبھی اس کے 100% کو نہیں پا سکتے، لیکن ہر دفعہ پڑھیں گے کچھ نہیں آتا۔ بالکل ایسے
اللہ نے جو بار بار فرمایا ہے وہ کہا ہے تم باز آ جاؤ کھلی بے حیائی سے. بالکل ایسے جہاں بے حیائی کا ورڈ ہے، جہاں فحاشی کا الفاظ ہے، لفظ ہے، وہاں کھلی کا بالکل ایسے ہی ہے. خفیہ کا نہیں. بالکل کیوں کھلی کا اس نے ورڈ رکھا؟ ایسا گناہ، ساتھ میں ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہ دوسروں سے بیان نہ کرو، ان کو اس پہ گواہ مت بناؤ، ایسے ہی ہے. اور اپنے گناہوں سے دوسروں کو ترغیب مت دو. بالکل اب ہم میڈیا کے تھرو ایسے پروڈکٹ، اگر کوئی ایسا ہے بھی کرتے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کو. بالکل یہی چیز ہے. ایسے ہی ہے. جب ہائی لائٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو دکھاتے ہیں کہ یہ گناہ، شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا اللہ نے کریکٹر رکھا کیا ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے قرآن میں ہی، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، بالکل اس میں اٹریکشن پیدا کر کے دکھاتا ہے. اب ایک سسر ہے، ایک اس کی بہو ہے، ایک دیور ہے، اس کی ایک بھابھی ہے. بحث تو بہت لمبی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن میں بہت شارٹ سے کسی بھی اس ٹاپک پہ بہت ڈیپ ڈیپتھ میں جانے سے بہتر ہے کل کو فتوی نہ لگ جائے. یہ بالکل دکان ایسے پتہ ہی. مفت میں ملتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ ہم نا کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہوتے، اسے نہیں یاد، وہ ڈرامہ دیکھتا ہے، بہو ڈرامہ دیکھتی ہے، دیور ڈرامہ دیکھتے ہیں، بھابھی ڈرامہ دیکھتی ہے. کہتے اچھا، شیطان ان کو پکڑتا ہے، ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے وہ گناہ دکھاتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا نام کریکٹر بلڈ کر دیا، بالکل ایسے ہی ہے. ٹرین کر دی. اگر ایک گناہ ہوا تھا بالکل ایسے ہی ہے. اس کے لیے مزین تو نہ ملا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ نہ بھائی، بڑے سارے معاملات بالکل ایسے ہی ہے. صرف ایک معاملات پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کہ روز مرنے کی پلاننگ کر لیا. بالکل روز نا جب بھی ٹائم ملے تو مرنے کا پروگرام بنا کے اس کی تیاری کر لی. بالکل پھر چیک، جب ہم کینیڈا، امریکہ کہیں پہ پی آر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک پوائنٹ سسٹم، اس چیز کتنے پوائنٹ، اس چیز کتنے پوائنٹ، اس چیز کے آپ اسیس کر لیتے ہو اپنے آپ کو کہ میں ویزے کے قابل ہوں، پی آر کے قابل ہوں کہ نہیں. بالکل وہ والی شیٹ نا انسان کے اندر بھی لگے گی. بالکل وہ جو اندر والی شیٹ ہے اس پہ روز رات کو کسی ٹائم پہ، دن میں کسی ٹائم پہ اکیلے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کر کے اس پہ لکھ لیا. بالکل ایسے ہی ہے. جب لکھ لو گے نا اپنا محاسبہ بھی ہو جائے اور مرنے کی تیاری بھی ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کی امیدیں، آپ کے یقین، آپ کی علتیں، آپ کے اسباب، آپ کی کامیابی، آپ کی ناکامی، آپ کی رشتے داریاں، آپ کے بزنس ریلیشنس، یہ سارے کے سارے ری ڈیفائن ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو اس کے بعد جب اپنا محاسبہ کر لو گے، میں یقین سے کہتا ہوں اس کے بعد اس شخص کو جو محاسبہ ڈیلی کرتا ہوگا، کبھی اس کو کسی کے جانے سے، کسی کے آنے سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے جینے سے، کسی کے دینے سے، کسی کے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کیوں نہیں پڑے گا کہ جب اپنا انسان محاسبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو مار دیتا ہے. بالکل جب وہ مر جائے گا تو مردہ شخص کو چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو روز اپنا محاسبہ کریں. ایسے ہی ہے.
دوسروں کے حقوق کا خیال کر لیں. اللہ کے حقوق کا بھی خیال ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری الارمنگ چیز ہے ان کے حقوق کا خیال، کہ جن کو اللہ نے حق دیے اور انہوں نے آپ سے جواب مانگنا ہے، جن کو اللہ نے با اختیار کر دینا ہے آپ کے مقابلے میں، تو آپ کے پاس اس ٹائم پہ جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی. ایسے تو آج ان کے حقوق کا خیال کر لیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ جناب حامد صاحب. آج بات تو ہم نے شروع کی تھی کمیونٹی ہماری کس سائڈ جا رہی ہے، ہمارے گھروں کے ماحول کس سائڈ ہے. اس سے بہت یہ ٹاپک تو اتنا بڑا ہے کہ اس پہ ہم اینڈ نہیں کر سکتے، مگر ہماری جو ٹیم ہے اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے. یہی ہم آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ میں. بہت سارے حقوق العباد کی جو بات ہوتی ہے تو حقوق العباد میں لوگ سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ کا حقوق جو آج کی کمیونٹی میں نہیں پورا ہو رہا. اور آج ہم بزنس کمیونٹی میں دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے اگر مجھے ادھار دے دیا ہے تو میں اس کی مالکیت اختیار کر چکا ہوں، پھر آپ بھکاری کی طرح میرے پیچھے گھومیں. بہت شکریہ آپ کا. تب نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ. انشاءاللہ ملتے بھی ہیں. آج نا میرا ایک یعنی ویک پوائنٹ ہے، آج آپ نے اس کو شیئر کیا. تو کچھ ایموشنل باتیں بھی ہوئی، بالکل کچھ دل کی باتیں بھی ہوئی ہیں، بالکل کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں جو عام سوسائٹی میں نہیں کرنے والی ہوتی. بالکل ایسے ہی. لیکن میں بھی اپنے جتنے بھی ویورس ہیں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی بات بری لگ جائے، کوشش لوسا ہوتی ہے کہ ایسی بات جو کسی کے دل پہ نہ لگے ویسی کی جائے. بالکل لیکن اگر کسی کو لگ جائے تو ایڈوانس میں معذرت ہے. بالکل اللہ پاک ہماری، آپ کی اور ہمارے دیکھنے والوں کی سب کی خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں سچی اور کھری کامیابیوں سے نوازے. آمین آمین. بہت شکریہ.